بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1596 ہے اور آج سورۃ الروم کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 17، 18 اور 19۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فسبحان اللہ، پس اللہ کی تسبیح کرو، حین تمسون، جب تم شام کرتے ہو، وحین، اور اس وقت جب تصبحون، تم صبح کرو، وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہی ہیں الحمد، تمام تعریفیں، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، وعشیوں، اور سے پیر بھی، وحین، اور جب تظہرون، تم ظہر کرتے ہو، یخرج، وہ نکالتا ہے، الحی، زندے کو، من المیت، مردے سے، وہ یخرج، اور وہی نکالتا ہے، المیت، مردے کو، من الحی، زندے سے، وہ یحیی، اور وہی زندہ کرتا ہے، الارض، زمین کو، بعد موتہا، اس کی ویرانی کے بعد، وکذالک، اور اسی طرح، تخرجون، تم بھی نکالے جاؤ گے۔ ترجمہ یوں ہے، تو جس وقت تم شام ہو اور جس وقت صبح ہو، اللہ کی تسبیح کرو، یعنی نماز پڑھو، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف ہے، اور تیسرے پہر بھی، اور جب دوپہر ہو اس وقت بھی نماز پڑھا کرو۔ وہی زندے کو مردے سے نکالتا ہے، اور وہی مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم دوبارہ زمین سے نکالے جاؤ گے۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تم لوگ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ دوسری بات، اسی کی حمد ہوتی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ تیسری بات، سورج ڈھلنے کے وقت بھی اس کی تسبیح کرو۔ چوتھی بات، جب تم ظہر کا وقت آئے اس وقت بھی تسبیح کرو۔ پانچویں بات، وہی اللہ ہے جو جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے۔ چھٹویں بات، بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے۔ ساتویں بات، زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ آٹھویں بات، اسی طرح وہ تمہیں بھی نکالے گا۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور اس نے ہمیں شروع میں کس طرح پیدا کیا، اور اس نے کیا کیا نعمتیں ہم سب کو دیں، اور کیا کیا سزائیں کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کی ہیں۔ ان ساری چیزوں کی حقیقتیں اور یہ ساری بنیادی باتیں بتلا دی گئیں۔ ان آیتوں میں جن کی تلاوت کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے دیکھ لیا کہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں، تو تم سب اسی کی صبح و شام پاکی بیان کرو، سبحان اللہ کہتے رہو، نماز پڑھتے رہو۔ بعض مفسرین نے کہا کہ سبحان اللہ سے نماز مراد ہے، جیسا کہ ابو زرین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نافع بن ازرق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ کیا آپ کو 5 نمازوں کے بارے میں قرآن مجید کی کوئی آیت ملی؟ یہ سوال کیا گیا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، یہ پوری آیت تلاوت فرمائی۔ فسبحان اللہ حین تمسون، اس سے مراد مغرب کی نماز، حین تصبحون اس سے مراد فجر کی نماز، وعشیاً اس سے مراد عصر کی نماز، وحین تظہرون اس سے مراد ظہر کی نماز، ومن بعد صلاۃ العشاء اس سے مراد عشاء کی نماز۔ در منصور میں یہی بات کہی گئی ہے۔ اس آیت کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون، یہاں سے لے کر وہ کذالک تخرجون تک، جس نے صبح تلاوت کی، صبح میں پڑھا، تو اس دن میں اس سے جو چیزیں چھوٹی ہیں وہ اسے پالے گا، اور جس نے اسے شام میں پڑھا تو اس شام میں جو چیزیں چھوٹی ہیں اسے وہ پالے گا۔ جامع صغیر میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں صبح و شام اور رات اور دن رب ذوالجلال کی تسبیح و تحمید کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 میں ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے پروردگار کو بکثرت یاد کر، دن ڈھلے بھی اور صبح کو بھی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 205 میں ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ،
اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح و شام اور اہل غفلت میں شامل مت ہونا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 130 میں حکم دیا گیا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، اور آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے آفتاب نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے، اور آفتاب اور اوقات شب میں بھی تسبیح کیا کیجیے، اور دن کے اول آخر میں، تاکہ آپ خوش ہوں۔ یہ باتیں بتائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ جو بھی آسمان و زمین میں ہے سب اسی کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اگر تم تسبیح بیان کرو یا نہ رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر تم تسبیح کرو گے تو تم کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ واللہ ایسا ہے کہ جو زندے کو مردے سے نکالتا ہے، یعنی انسان کو ایک بے جان نطفے سے پیدا کرتا ہے، اور ایسے ہی اس نے بے جان کو جاندار سے پیدا کیا، اور مردہ پانی کو ایک جاندار سے پیدا کیا، اور اپنی قدرت سے پانی برسا کر اس نے مردہ زمین کو زندہ کیا، جس سے تم اپنی روزی حاصل کرتے ہو، کھانے پینے کی چیزیں اگاتے ہو اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ اسی طرح اللہ تمہارے مرنے کے بعد زمین سے زندہ اٹھائے گا، جیسا کہ زمین سے دانہ اگتا ہے، تم بھی اسی طرح اس زمین سے اٹھو گے اور مرنے کے بعد زندہ ہو کر اپنے قبروں سے نکلو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔